السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے اوپر نظر دوڑائیں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، بات کرنا چاہوں گا میں فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے سب سے پہلے. اس کے بعد دیگر خبریں بھی شامل کریں گے. عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سالگرہ بھی منعقد کی گئی، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن ان کی سالگرہ کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے ان کو کیا تحفہ دیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے بات کر لیں. ایک تو پاکستان کے اندر جناب ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے کیا گیا کراچی کے اندر. امپریسو، ویری ویری امپریسو نمبرز اور بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ باہر نکلے اور جماعت اسلامی کی کال کے اوپر یکجہتی غزہ مارچ، اس کا انعقاد جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے کیا گیا تھا. اور فلسطینیوں کی نسل کشی، سمود فلوٹیلا پر حملے کے خلاف اور اہل فلسطین و حماس سے یکجہتی کے اظہار کے لیے جو ہے وہ شارع فیصل کے اوپر یہ مارچ کیا گیا. اور مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور شارع فیصل مظاہرین سے بھر گئی. مارچ میں شریک نوجوان اسرائیلی پرچم والے جوتے اٹھائے نفرت کا اظہار کرتے رہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جی غزہ کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. اسرائیلی جارحیت سے غزہ میں 68,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں. یہ سب لوگ ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں. حماس ایک اسلامی تحریک ہے. ہمارا حکمران طبقہ حماس کا نام لیتے ہوئے پریشان ہونے لگتا ہے، لیکن تحریک وہی کامیاب ہوتی ہے جو عوام کی نمائندہ تحریک ہو اور عوام کی تائید سے آگے بڑھتی ہو. ایسی تحریکیں جو امریکہ اور فلسطین کو بے نقاب کرتی ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے ہمارا حکمران طبقہ ڈرتا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے فلسطین کے 2 ریاستی حل کو مسترد کر دیا، جو ٹریڈیشنلی پاکستان کا پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ جی 2 ریاستی حل کی طرف جو ہے وہ ہم جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حماس اگر فلسطین میں مزاحمت کر رہی ہے تو وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایسا کر رہی ہے. حماس نے 2006 میں پورے فلسطین میں کامیابی حاصل کی تھی. غزہ کے لوگوں اور حماس میں کوئی تفریق نہیں ہے. حماس غزہ کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. تو کافی حد تک سپورٹیو، حماس کی سپورٹ میں جو ہے وہ یہ ریلی جو ہے وہ نکالی گئی تھی. اب ذہن میں رکھیے گا کہ حماس جو ہے وہ آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پلان ہے 20 جو انعقاد کا پلان ہے اسے آلریڈی وہ ایکسیپٹ کر چکی ہے with some reservations in some areas. لیکن جماعت اسلامی جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑا احتجاج کیا ہے. I will have to accept that. دوسری بات یہ ہے کہ جناب ایک بڑی حیران کن خبر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے سامنے آئی ہے. اور یہ بیسکلی ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے ایکسیوس. انہوں نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا بنجمن نیتنیاہو کو. وہ یہ خبر وہ دے رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا بنجمن نیتنیاہو اسرائیلی وزیر اعظم کو، اور انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا کہ جی دیکھیں حماس نے بھی جو ہے وہ ہمارا یہ پلان جو ہے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو اس کے اوپر وہ کافی خوش تھے. تو بنجمن نیتنیاہو نے آگے سے کہا کہ جی اس میں خوش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اس پہ جشن منانے والی کوئی بات نہیں ہے، اس کا کچھ مطلب نہیں ہے. تو آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ بنجمن نیتنیاہو کو گالی نکالی اور اس نے کہا کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، یہ ایک بڑی جیت ہے اور یہ امن کے لیے جیت ہے، اور اس کو تم ہر دفعہ جو ہے وہ ہر چیز میں سے جو ہے وہ کیڑے کیوں نکالتے رہتے ہو. میں وہ لفظ ظاہری بات ہے جو اس نے گالی دی ہے وہ میں دے نہیں سکتا یہاں پہ، آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے یہاں فیملیز اور بچے بھی جو ہیں یہ ہمارا ویلاگ دیکھتے ہیں. لیکن اس موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گالی دے کے جو ہے بنجمن نیتنیاہو کو کہا کہ تم ہر چیز میں سے جو ہے کیڑے کیوں نکالتے ہو، ہر وقت نیگیٹو تم کیوں ہوتے ہو. یہ ایک اچھی خبر ہے اور اس سے امن کو جو ہے وہ موقع ملنے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب وزارت خارجہ کے ترجمان، پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سمود فلوٹیلا میں سوار پاکستانی شہریوں کے بارے میں، خاص طور پہ سینیٹر جو سابقہ سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، ان کے بارے میں میڈیا سے پوچھے گئے سوالات پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ فعال طور پہ مصروف عمل ہے تاکہ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے اپنے شہریوں کی حفاظت اور ان کی فوری واپسی کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ نے کہا کہ ایک دوست یورپی ممالک کے سفارتی ذرائع سے ہم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں اور وہ محفوظ اور صحت مند ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ مقامی قانونی طریقہ کار کے مطابق سینیٹر مشتاق کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. ملک بدری کے احکامات جاری ہونے پر ان کی وطن واپسی میں تیزی سے سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. وزارت نے ان سے قبل ان افراد کی بحفاظت واپسی کے لیے جو ہے وہ رابطہ کیا تھا اور ہم ان برادر ممالک کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے شہریوں کی وطن واپسی میں مدد کی. اب یہاں سے ٹرکی کے چند میڈیا آؤٹ لیٹس کی جانب سے جو ہے یہ خبریں آئی ہیں کہ یہ تمام رضاکار جو بیسکلی ان کشتیوں کے بیڑے کے اندر موجود تھے
اور یہ امداد لے کے غزہ کے متاثرین کے لیے جا رہے تھے، اور اس کے بعد جب اسرائیلی فورسز کی جانب سے ان کا گھراؤ کیا گیا اور ان کی کشتیوں کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا گیا، اور اس کے بعد ان رضاکاروں کو جب گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد اریسٹ کر کے ان کو لے جایا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ خبریں آئی ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا ہی ناروا قسم کا سلوک جو ہے وہ کیا گیا ہے. مطلب یہاں تک خبریں ہیں کہ خواتین کے سروں سے جو ہیں وہ چادریں اتار لی گئیں، مردوں کو جو ہے وہ ننگا کیا گیا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، چند کے اوپر جو ہے وہ کتے چھوڑے گئے اور ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد بھی کیا گیا ہے. ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے خاص طور پہ جو مشتاق احمد صاحب ہیں ان سے پاکستان کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بڑا ایک دلی لگاؤ ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک قسم کی پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے وہاں پہ. اب ان کے حوالے سے ان کی فیملی، ان کی پارٹی کے لوگ کافی حد تک پریشان ہے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی سلوک تو نہیں کیا گیا، ان سے رابطہ کار جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ کہ اسرائیل کو جو ہے وہ پاکستان ویسے ہی تسلیم نہیں کرتا، تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کانٹیکٹ بھی نہیں ہو پاتا. ظاہری بات ہے وہ جب آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ کھلتی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ایک تیسرے ملک کے ذریعے جو ہے وہ سفارتکاری کر رہا ہے اس معاملے کے حوالے سے کہ مشتاق صاحب کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پتہ لگ سکے. لیکن فی الحال ابھی تک کوئی انفارمیشن جو ہے وہ مزید سامنے نہیں ہے. صرف اتنی انفارمیشن ہے کہ جی ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، اور ڈپورٹ کرنے کے بعد جو ہے انہیں پاکستان واپس لایا جائے گا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک کافی سنگین ہے، اور ظاہری بات ہے لوگ کافی حد تک جو ہے وہ پریشان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. مصر، امریکہ اور فلسطین کے جو سفارتی اور سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مذاکرات باقاعدہ طور پہ اب شروع ہو چکے ہیں، اور پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر اتوار کے روز سے بالواسطہ مذاکرات کا ایک دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور مذاکرات میں مصر، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور حماس کے وفود جو ہے وہ شامل ہے. حماس، اسرائیل اور امریکہ ٹیبل کے اوپر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مذاکرات کریں. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ آپس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ ہاسٹیلٹیز رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جی حالیہ تناؤ کے باعث مذاکرات کا اگلا دور جو ہے وہ قطر کے بجائے مصر میں منعقد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور اسرائیل میں مذاکرات کے لیے نئے دور کی عملی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، جن میں غزہ کی پٹی سے انخلاء کے لیے نقشے تیار کرنا اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت ممکنہ طور پر رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کی فہرستوں کا جائزہ لینا شامل ہے. دوسری جانب امریکی تجویز پر حماس کے موقف سے آگاہ حماس کے ایک ذریعے نے BBC کو بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ کے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے منصوبے کے کچھ عناصر مبہم اور غیر واضح ہیں اور ان پر مزید بات چیت کی ضرورت ہے. گزشتہ 2 سال کے دوران ہونے والے مذاکرات سے واقف ایک مصری سیکیورٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ مغویوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کی جو ڈیڈ لائن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ہے اس میں شاید تھوڑی سی ایکسٹینشن کر دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت 8 مختلف مسلم ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ان کے وزراء خارجہ کی جانب سے جو ہے وہ خیر مقدم کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس 20 نکاتی پلان کا. اس کے بعد آج جو ہے وہ ایک اور پریس ریلیز ان 8 ممالک کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور ان تمام وزراء خارجہ نے حماس کی جانب سے غزہ کا انتظام ایک عبوری فلسطینی انتظامی کمیٹی کے سپرد کرنے کی آمادگی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. اور اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور مصر کے وزراء خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے خاتمے سے متعلق تجویز پر مذاکرات کے آغاز سے متعلق حماس کے رد عمل کو خوش آئند قرار دیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ برطانیہ کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پہ ایسٹ سسکس کے علاقے میں واقع ایک مسجد کے مرکزی دروازے کو ہفتے کی شب جو ہے وہ آگ لگا دی گئی، جسے پولیس نے ایک ہیٹ کرائم جو ہے وہ قرار دیا ہے اور اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. فائر بریگیڈ کے عملے کو رات تقریباً 9:50 پر جو ہے وہ یہ خبر ملی کہ اس مسجد کے دروازے کے اوپر جو ہے یہ شرپسندی کی گئی ہے، اور اس واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا ہے، تاہم مسجد کا جو مرکزی دروازہ ہے اور باہر کھڑی ایک گاڑی جو ہے وہ آگ سے متاثر ہوئی ہے. سسکس پولیس کی جو ایک اہلکار ہے اس نے کہا ہے کہ اس واقعے نے مقامی کمیونٹی میں گہری تشویش پیدا کی ہے اور مسلمان برادری پر اس کے منفی اثرات ہوں گے. انہوں نے مزید بتایا کہ جائے وقوع پر پولیس کی اضافی نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے. پاکستان کی جانب جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جناب سالگرہ تھی، اور عمران خان صاحب کی سالگرہ کے اوپر جو ہے وہ مختلف سیلیبریشنز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو کی گئیں، لیکن اسی دوران جو ہے وہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا جو ایکس کے اوپر اکاؤنٹ ہے اسے بند کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ جناب اس کو تو بند کروایا جائے. اور اس سلسلے میں وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق ایکس کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں اور عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں. ایکس سے بھی رابطے میں ہیں، مزید شواہد سامنے آنے پر نتائج جلد سامنے آ جائیں گے. ایکس اکاؤنٹ کے تانے بانے جہاں سے ملتے ہیں
یا جو اسے چلا رہا ہے، اس وقت صرف اتنا بتا سکتا ہوں، اس حوالے سے قانونی طریقہ کار پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آن ہز 73rd birthday our father Imran Khan remains locked in a death cell 790 days without his family, without his doctors, without his lawyers, yet his courage endures. We must not give up because he never will. اس کے ساتھ ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا، ان کے حق میں 73ویں سالگرہ جو ہے اس سلسلے میں انہیں بھی مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے شیئر کی ہے، ان کی ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اپنی ٹویٹ میں شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے وہ مریم نواز کی تصویر سے متعلق بیسکلی بات کر رہے ہیں کہ جناب ان کی تصویر ہٹانے کے اوپر جو ہے کسی کے اگینسٹ FIR کٹ گئی ہے۔ وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی نوشہرہ ورکاں ضلع گوجرانوالہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کونسلر کے چھوٹے بھائی کو مریم نواز کی تصویر دیوار سے اتارنے کی پداش میں FIR میں نامزد کر دیا گیا ہے، اور اس FIR میں اس کی تصویر کی قیمت 8,000 روپے بتائی گئی ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا، مسخرو، پوری پنجاب حکومت میں 150 MPA ہیں تمہارے، اور 150 MPA کا فارم 47 کی اگر آپ قیمت لگائیں تو وہ بھی 8,000 روپے نہیں بنتی، یعنی کہ تمہاری پوری حکومت جن جعلی فارمز پر بنی ہے وہ بھی 8,000 کے نہیں ہیں۔ اب یہ جو FIR جو انہوں نے جس کا اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی تحصیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تھانہ چوک میں ایک دیوار بنیان مرصوص کے نام سے بنائی گئی تھی، جس میں ملک کے عظیم سپہ سالار اور قائدین کی تصویریں آویزاں تھیں۔ ہفتہ مرخہ 27/9/2025 کو صبح کے وقت رانا شیان ولد رانا سہیل افضل ہمراہ 2 نامعلوم افراد نے دیوار کی لائٹنگ خوبصورتی کی توڑ پھوڑ کی، اور اس کے بعد دیوار کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی تصویر چوری کی، جس کی وجہ سے دیوار کی خوبصورتی متاثر ہوئی ہے۔ تصویر اور CCTV ویڈیو ساتھ بطور لف ہے۔ اس سے پہلے تھانے کے سامنے بنائی گئی دیوار وال آف نوشہرہ ورکاں کی دونوں سپلائی اور ببر چوک میں فواد ٹاور کی لائٹس چوری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف نقصان ہوا ہے بلکہ شہر بھر میں بنائے گئے مانیومنٹس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں التماس ہے کہ مذکورہ شخص کے خلاف سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کرنے اور سرکاری املاک کی خوبصورتی کو متاثر کر کے کی بنا پر اندراج مقدمہ کیا جائے، اور اس کی ایک کاپی دفتر زیر دستخط بطور ریکارڈ پیش کی جائے۔ تو یہ بیسکلی لکھا گیا ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کی جو تصویر تھی وہ تصویر جو ہے وہاں سے چوری ہو گئی، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ پرچہ کٹ گیا ہے کہ ان کی تصویر جو ہے وہاں سے چوری کیوں ہوئی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو تصویر ہے وہ اکثر اوقات موضوع بحث بنی رہتی ہے کہ ایک تو بہت زیادہ تصویریں ہر جگہ جو ہے وہ تصویریں لگتی ہیں۔ سیلاب کے حوالے سے بھی ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ بہت سے ایسے امدادی کیمپس تھے کہ جہاں پہ جو ہے یہ لوکل ایڈمنسٹریشنز نے یہ فورس کیا ان لوگوں کو کہ جناب اگر آپ نے یہاں پہ کچھ کرنا بھی ہے تو آپ کو مریم نواز کی تصویر جو ہے وہ لگانی پڑے گی۔ اور اب یہ ایک اور واقعہ اس طرح کا پیش آتا ہے کہ مریم نواز کی تصویر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ FIR اس معاملے کے اوپر کٹ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسد کیسر صاحب کل پروگرام میں آئے ہوئے تھے سلیم صافی صاحب کے، اور اس میں انہوں نے کہا جی پارٹی میں گروپنگ بالکل ہے، سیاسی جماعتوں میں لابنگ تو ہوتی ہی ہے، ہماری کوشش ہے کہ جو آپس میں ہم میں فاصلے پیدا ہو گئے ہیں ان کو کم سے کم کر سکیں۔ ہم اس حکومت کو آئینی اور قانونی نہیں سمجھتے، اس لیے ہم اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیں گے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے آئین کی بالادستی کا راستہ۔ سب کو آئین کی بالادستی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پشاور کے جلسے کو انہوں نے کہا جی ناکام نہیں کہا جا سکتا، میں خود سوابی سے جلوس لے کر 5 بجے تک پشاور پہنچ گیا تھا اور راستے بند ہونے کے سبب خود 2 کلومیٹر تک پیدل چلا، اور اس دوران میں نے جس قدر لوگوں کا رش دیکھا وہ تاریخی تھا۔ تاہم جلسہ کا منتخب کرنے والوں کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے جس جگہ کا جلسے کے لیے انتخاب کیا وہ دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی اور وہاں پانی کا چھڑکاؤ بھی نہیں کیا گیا تھا، تاہم اس کے باوجود عوام کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی۔ انہوں نے کہا جی پارٹی میں گروپنگ بالکل ہے، لیکن کس کس کے گروپ ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ تاہم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہ چھوٹے موٹے تنازعات سے پارٹی کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ ابھی حالیہ سروے دیکھ لیں، اس میں پارٹی کی مقبولیت میں 20% اور اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام پارٹیاں ایک جگہ متفق ہو جائیں اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مہیا کر دیں اور پھر فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں، ری الیکشن کروائیں۔ اگر یہ سب اتحادی مل کے 10 سیٹیں بھی نکال لیں تو ہم سمجھیں کہ یہ واقعی یہ جیتے ہیں۔ ایک سوال پر کہ آپ کے اپنی پارٹی میں 2 وکیل ہیں، ایک صدر اور دوسرا جنرل سیکرٹری، لیکن دونوں کی آپس میں نہیں بنتی، تو اس پہ انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں میٹنگز میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، بیانیے کا فرق جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن آپس کے کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جناب IMF کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر آئی ہے، اور یہ شہباز رانا صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ، انہوں نے ایکچولی یہ خبر دی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی IMF نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ گزشتہ 2 مالی سالوں کے دوران 2 سرکاری اداروں کی جانب سے رپورٹ کیے گئے تجارتی اعداد و شمار میں $11 ارب کے فرق کو عوام کے سامنے ظاہر کرے۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ مالی سال 2023-24 میں پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کی جانب سے رپورٹ کی گئی درآمدات پاکستان سنگل ونڈو کے اعداد و شمار سے $5.1 ارب کم تھی۔ اگلے مالی سال میں یہ فرق بڑھ کر $5.7 ارب ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے اس ہفتے IMF کو بریفنگ دی
جب عالمی قرض دہندہ نے مذاکرات کے آغاز سے قبل پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے رابطہ کیا تھا، بعد میں یہ معاملہ پی بی ایس اور وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے ساتھ ہونے والے اجلاسوں میں زیر بحث آیا۔ گفتگو کے دوران آئی ایم ایف نے پاکستان کو تجویز دی کہ وہ تجارتی اعداد و شمار میں تضادات اور طریقہ کار میں تبدیلیوں کے بارے میں واضح پالیسی اختیار کرے تاکہ حکومت اور ڈیٹا استعمال کرنے والوں کے درمیان بد اعتمادی سے بچا جا سکے۔ سو بیسکلی فگر فجنگ کے حوالے سے جو ہے یہ خبر ہے کہ جناب ایک جگہ سے نمبرز کچھ اور آ رہے ہیں، دوسری جگہ سے نمبر جو ہیں وہ کچھ اور آ رہے ہیں۔ اپنی خبر میں وہ لکھتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق یہ تضاد اس وقت سامنے آیا جب پاکستانی درآمد کنندگان اور چینی برآمد کنندگان کے رپورٹ کرتا تجارتی اعداد و شمار میں بڑے فرق کی وجوہات جاننے کے لیے ایک مشق کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس مسئلے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کی تھی۔ ایف بی آر، پی بی ایس، پی آر اے ایل اور پی ایس ڈبلیو کے نمائندوں پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم نے 5 سال کے تجارتی اعداد و شمار کا تجزیہ کیا۔ سب سے بڑا فرق ٹیکسٹائل سیکٹر میں پایا گیا، جہاں تقریباً $3 ارب کی درآمدات کم رپورٹ کی گئیں۔ میٹل گروپ میں بھی تقریباً $1 ارب کی درآمدات مالی سال 2023-2024 میں کم ظاہر کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق اگرچہ آئی ایم ایف نے شفافیت کی سفارش کی ہے، مگر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ماضی کے اعداد و شمار میں ترمیمات کو عوامی طور پر جاری کرنے سے گریزاں، یعنی کہ وہ اسے پبلک نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ایک نمبرز کا جو ہے بہت بڑا فرق آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے باعث آئی ایم ایف سے قرضے کی تیسری قسط کے لیے جاری مذاکرات میں اقتصادی اہداف کے جائزے پر بات چیت کی ہے، اور پاکستانی حکام نے دورہ کرنے والی آئی ایم ایف ٹیم کو سیلاب کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کیا ہے، جبکہ سیلاب سے متاثرہ صوبوں نے مذاکرات کے دوران اقتصادی اہداف کے اثر نو جائزے کی درخواست کی ہے۔ بیسکلی پاکستان آئی ایم ایف سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے یہاں پہ بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ سیلاب آیا ہے، تو ٹیکس کلیکشن اور ریونیو جنریشن کے حوالے سے جو ہے ہم بہت متاثر ہوئے ہیں، تو جو نمبرز ہم نے ہمارے آپ کے جو ہے وہ پہلے طے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کیا جائے، ان کو سافٹ کیا جائے، کیونکہ یہ نمبرز اب اچیو کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ظاہری بات ہے سیلاب کے حوالے سے جو میرے پاس بھی کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں، اس کے مطابق ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے اس ساری وجہ سے، کیونکہ لوگوں کی کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اس کی وجہ سے جو ہے جو فوڈ شارٹیجز اگر ہوئیں تو اس کی وجہ سے یا تو آپ کو ظاہری بات ہے جب وہ اویلیبل نہیں ہوگا تو پھر آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا، آپ امپورٹ کریں گے تو آپ کا امپورٹ بل بڑھے گا، تو چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ اور پاکستان اس وقت بھرپور یہ کوشش کر رہا ہے کہ انفلیشن کو نیچے رکھا جا سکے، لیکن اس سیلابی صورتحال کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے یہاں پہ مہنگائی اور انفلیشن بھی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور آپ جانتے ہیں مہنگائی اور انفلیشن جب بڑھتی ہیں تو اس کا اثر جو ہے الٹیمیٹلی اکانومی کے اوپر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آئی ایم ایف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں تھوڑی سی اس سلسلے میں ریلیکسیشن دیں۔ ایک اور واقعہ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے ایمل ولی خان صاحب کا۔ ایمل ولی صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ جناب ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ واپس لے لی گئی ہے، اور ایمل ولی صاحب نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کے انہوں نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے وہ تنقید کی تھی، اور تنقید کر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ملک کے آرمی چیف کے حوالے سے، فیلڈ مارشل کے حوالے سے جو ہے انہوں نے تنقید کی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میری سیکیورٹی جو ہے واپس لے لی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ جو ہے وہ کے پی کے حکومت کے اختیارات میں مداخلت ہے۔ بعد میں علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ انہیں کہا فون کر کے کہ یہ سیکیورٹی میری طرف سے، جبکہ بیسکلی انہیں جو سیکیورٹی ہے وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آئی جی خیبر پختونخوا کی انڈر آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے ایسے کوئی احکامات نہیں دیے گئے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ آپ کی سیکیورٹی کا جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ بہرحال علی امین گنڈا پور کی اس کہنے کے باوجود اور ان کی پبلک پوزیشن لینے کے باوجود بھی جو ہے ایمل ولی سے وہ سیکیورٹی جو ہے اب لے لی گئی ہے، اور اس وقت ان کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مطلب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جو ہے اپنے ہی صوبے میں بھی نہیں چلتی، مطلب وہ اگر خود بھی کچھ کروانے کی کوشش کریں، جبکہ ایکچولی میں یہ تعریف کرنا چاہوں گا کہ علی امین گنڈا پور نے بڑا اچھا جیسچر یہ دکھایا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایمل ولی خان کا تعلق جو ہے وہ اے این پی سے ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی فیملی کے اوپر جو ہے اٹیکس ہو چکے ہیں اور آپ کے اوپر تھریٹ لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو بالکل آپ کو سیکیورٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہیں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی۔ علی امین گنڈا پور نے کم از کم ایک مخالف ہونے کے باوجود ایک اچھا جیسچر جو ہے وہ شو کیا، لیکن ان کی کتنی کو سے ہے یا وہ کتنے کو معاملات کو وہ چلا سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں، اس کا پول جو ہے وہ کھل گیا کہ ان کی اپنی کہی ہوئی بات کے اوپر بھی جو ہے وہ پولیس، وہ آئی جی جس کو ایکچولی چیف ایگزیکٹو کی بات ماننی چاہیے، اس نے بھی جو ہے وہ سنی انسنی کر دی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔